خواہشات کو جو اس نے دبا لیا، اپنی طبیعت کو، چاہت کو اور کھانے کی تمنا کو جو اس نے دبا لیا، وہ میرے لیے دبا کے وہ بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کا بدلہ خود میں ہوں۔ لہٰذا اب ہماری یادوں کے ساتھ نہیں رہنی چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے اور 5 وقت نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، بلکہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی بھی نیکی کے قبولیت کی جو صفت ہے اور علامت ہے اور پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی کے بعد ہمیں نیکی کے راہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم نیکی کے راستے پر چلتے رہیں۔ رمضان کے بعد ہماری نمازیں بتدریج چلتی رہیں، ہمارے ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں، اور اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے ہیں۔ عید کے بعد لگاتار رکھ لے یا چھوڑ کر شوال کے مہینے میں وہ 6 روزے اگر کوئی مومن بندہ رکھ لیتا ہے تو گویا وہ پورے روزے اس نے رکھ لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جس مومن نے روزے رکھے کے لیے دوسرے رمضان تک کے لیے کفارہ بن جائیں گے، گناہوں کے خاتمے کے سبب بن جائیں گے، جیسے ایک جمعہ سے جس نے جمعہ کی ادائیگی کی اگلے جمعہ تک کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے گناہوں کا۔ اور جب آخری دن لیلۃ الجائزہ جو آخری دن رمضان کی رہے گی، اس میں اللہ رب العزت ہر مومن بندے پر کریں گے، بغیر کسی کو ترک کیے ہوئے سب کے لیے یہ فضل کرم اللہ رب العزت کی جانب سے رہے گا۔ مومن بندے کے لیے احسان شناسی کا درجہ یہ ہے کہ وہ پھر اس کے بعد بھی ان نیک اعمال پر جمع رہے، وہ ان نیک اعمال کو کرتا رہے۔ ہم اب الحمدللہ رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور باوجود کمزوری کے اور نقاہت کے ہم عشاء بعد تراویح کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سب عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں اس صدقہ و خیرات کر رہے ہیں۔ مختلف تقاضے ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، کبھی مسجد کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی مسجد کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی غربا کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی یتامہ کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی فقراء کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی بیواؤں کا تقاضا ہوتا ہے، اور ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے لیے احساس یہ رمضان کا مہینہ دے رہا ہے کہ یہ ہاتھ ہمارا پورا سال اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھلا رہے گا۔ اور جس طریقے سے نمازوں پر پابندی ہم نے کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت بخشی جائے، جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کو مسلسل اور مستقل کیا جائے، وہ بہترین عمل ہے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق موافق معلوم کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، وہ عرض یہ کہ آپ جتنے بھی عمل کرتے تھے اس کو مداومت کے ساتھ کرتے تھے، چاہے چھوٹا سا عمل کرتے، اور وہی پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ لازمی و ضروری ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی 5 وقتہ نمازوں کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں۔ ہمارے ذمہ یہ تھا، ہم سے فرمایا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس مومن بندے نے روزہ رکھا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی سے لڑائی نہ کرے، فتنہ و فساد نہ کرے، وہ گالم گلوچ نہ کرے۔ اگر کوئی خود سر ہو رہا ہے، کوئی لڑنے پر آمادہ ہو رہا ہے اور خود اسے چمٹ رہا ہے، تو اس سے یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میری پہچان یہ ہے کہ میں نہ جھوٹ بولتا ہوں، نہ غیبت کرتا ہوں، نہ زنا کرتا ہوں، نہ گالم گلوچ کرتا ہوں، نہ افوات بکتا ہوں، نہ بکواس کرتا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا ہوں ایسے، میں ایک مومن بندہ ہوں، میرے اندر صلاح ہے، تقوی ہے، سچائی ہے، نیکی ہے، امانت داری ہے، راست بازی ہے، دیانت داری ہے، یہ تمام صفات میرے اندر ہیں۔ ان صفات کا مستقل ہمارے اندر ودیعت ہو جانا، ہماری سرشت میں، ہماری طبیعت میں داخل ہو جانا، روزے کو، رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے کا مطلب ہے۔
جس شخص کے اندر یہ طبیعت میں یہ باتیں داخل ہو گئی، یہ اوصاف حمیدہ داخل ہو گئے، اس نے رمضان کے مقاصد و اہداف کو مکمل طور پر پا لیا، وہ تقوی اختیار کرنے والا بن گیا۔ رمضان کے بعد اگر اس کی زندگی بتدریج ایسی ہی میں گزرتی ہے، نہ وہ کسی کو گالی بکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، نہ کسی کا ناجائز مقدمات میں نام دیتا ہے، نام میں پھنسواتا ہے، ایسی وہ برائی نہیں کرتا جو برائی اللہ کے یہاں اس کے لیے گواہی بن جائیں گی، نقصان کا سبب بن جائیں گی اور خسارے کا سبب بن جائیں گی، جو شخص ایسا نہیں کرتا ہے اس شخص کا مطلب ہے کہ اس نے رمضان کے مقاصد کو پا لیا اور وہ ان مقاصد کو پہنچ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی کا انتقال ہوا، 2 صحابی ایک جنگ میں لڑے اور ایک صحابی پہلے ہی انتقال کر گئے اور دوسرے صحابی زخمی ہو گئے تھے، لیکن وہ عمل کرتے گئے اور اگلے رمضان میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ صحابی پہلے والے صحابی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ ابھی نے ایک روزہ تمہارے اس ساتھی نے ایک رمضان زیادہ نہیں پا لیا تھا، رمضان میں اس نے جو اعمال کیے اس نے دوسرے صحابی کے مقابلے میں درجے میں، مراتب میں اور اعمال میں اس کو بڑھا دیا اور جنت میں پہلے جانے کا سبب اس کا بن گیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے خوب ساری نیکیاں سمیٹی ہیں اپنے لیے، یہ سیزن تھا اللہ رب العزت کے انعامات کا، اس کی بخششوں کا، اس کی بشارتوں کا، اس کے نوازشات کا، اللہ رب العزت کی جانب سے احسانات کا، اور ہم نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طبیعت اور اعمال کے مطابق ہم نے ان نعمتوں کو سمیٹا ہے، اللہ کی جانب سے خیر کو سمیٹا ہے، لیکن یہ خیر ہماری بتدریج اگر جاری رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ ہم رمضان میں تقوی اختیار کرنے والے بن گئے جو اللہ رب العزت کی جانب سے مطلوب اور مقصود ہے، اور یہ اعمال ہمارے مستقل انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گے۔ ہمارے اندر یہ تبدیلیاں، کوئی ایک تبدیلی تو ایسی ہونی چاہیے رمضان کا اندر کہ ایک برائی کا خاتمہ ہو جائے اور ایک بھلائی کا ہمارے طبیعت میں داخلہ ہو جائے، ہماری زندگی میں داخلہ ہو جائے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم رمضان کے مقصد کو حاصل کر رہے ہیں اور رمضان کے تعلق سے ہم سنجیدہ ہیں۔ جس شخص نے رمضان کو رمضان کے مطابق گزارا اور جو رمضان کے تقاضے تھے ان تقاضوں کو پورے طور پر نبھایا، ان مطالبوں پر اس نے عمل آوری کی جن مطالبوں کو اس سے کیا گیا تھا، گناہوں سے بچتا رہا، نیکیوں کو کرتا رہا، تو یہی روزے اس مومن بندے کے لیے گواہ بن جائیں گے اور کل قیامت کے لیے اس کو بیت ریان سے داخل کرائیں گے، باب ریان سے داخل کرائیں گے، جو دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے دار ہیں، جو روزوں کو مطالبوں کو پورا کرنے والے ہیں اور مکمل روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ اس دروازے میں سوائے روزے داروں کے کوئی ایک شخص بھی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، اور جس شخص نے رمضان کے ان روزوں کو نہیں رکھا اور ضائع کیا اس کے لیے یہی روزے حجت بن جائیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب جتنے 2 یا 3 دن رہ رہے ہیں ہم یہ طے کریں کہ یہ روزے ہمارے لیے سفارشی بن جائیں، یہ ہمارے لیے گواہی دینے والے بن جائیں، ہمارے خلاف گواہی نہ دیں بلکہ ہماری حمایت میں گواہی دینے والے بن جائیں، اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارا، اس کے مطالبوں کو پورا کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، کیا وہ تقوی اختیار ہو گیا جس سے ہم حقوق اللہ کے تعلق سے سنجیدہ ہیں اور حقوق العباد کے تعلق سے بھی سنجیدہ ہیں۔ سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ ہم سے ضائع ہو رہے تھے تو ہم نے طے کر لیا، یہ عہد اور پیمان کر لیا کہ آئندہ ہم ان تمام حقوق کو جو اللہ رب العزت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ضائع نہیں کریں گے،
اور وہ حقوق العباد کا احساس ہمیں ہو گیا، کسی کا لین دین ہمارے ذمہ تھا، کسی کی زمین ہمارے ذمہ تھی، یا کسی کے دیگر تقاضے ہمارے ذمہ تھے، وراثت کی زمین ہمارے ذمہ تھی، ان کے تعلق سے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم ان تمام تقاضوں کو، ان حقوق کو انشاءاللہ تعالی رمضان میں یا رمضان کے فوری طور پر ختم کریں گے، اور جیسے ہی وسعت پیدا ہوگی دوسروں کا قرض اگر ہمارے ذمہ ہے تو اس کو ادا کریں گے، دوسروں کا کوئی بھی ذمہ ہمارے ہے تو اس کو ادا کریں گے، اگر کسی سے ہماری بول چال ختم ہے تو اپنی انانیت کو ختم کر کے، اپنے غرور کو ختم کر کے، اور جو یہ حجاب ہمارے درمیان بن رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ختم کر کے ہم اپنے مومن بھائی سے تعلق قائم کریں گے، چاہے سرسری تعلق قائم کریں لیکن اس سے تعلق ہم قائم کریں گے، اور جو اس کے حقوق ہم سے ذمہ ہیں ان حقوق کو انشاءاللہ العزیز پہلی فرصت میں ہم ادا کریں گے۔ یہ احساس ہمارے اگر اندر زندہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی ہمارے اندر سرایت ہو رہا ہے، تقوی ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے، اور رمضان کے مقصد کو ہم حاصل کرنے والے بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور ہمارے اندر تقوی کی توفیق ودیعت فرمائے، اور جو اعمال ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے ہیں ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔